میں ڈاکٹر فہیمہ مڑواری کالج رانچی، ہماری پیاری بچیوں آدابرز، آج میں آپ لوگوں کو سیمسٹر 4 ایم اے کا مولانا ابوالکلام آزاد کی حالات زندگی پیش کروں گی۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ انسانی تاریخ میں ایسی شخصیتوں کا وجود کم ملتا ہے جو بیک وقت علم و ادب کی بلند ترین چوٹی پر تھے اور حکومت کی اعلیٰ ترین عہدے پر۔ اسلامی تاریخ کے مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اندلس کے خطیب زورین راتیں، بغداد کے جعفر برمکی، ایران کے نظام الملک طوسی، ترکستان کے ملا شیخ نوائی اور ہندوستان کے ابو فضل کے نام بھی ایسی ہی شخصیتوں کی فہرست میں شامل تھے۔ مولانا آزاد ایسی ہی شخصیتوں کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ غالباً بیجا اور بے محل بھی نہیں۔ زمانے کے اعتبار سے ان کی شخصیتوں نے مختلف دور میں پیدا ہوئے، اس لیے ان کی شخصیتوں کی تعمیر میں مختلف عناصر کار فرما نظر آتے ہیں۔ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک گو نہ خرابی کی ہے۔ غالب خود اپنے شعر میں اس کی تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں: بفیض بے دل نہ امیدی جاوید آساں ہے، کساکش کو ہمارا عقیدہ مشکل پسند آیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی و مذہبی حیثیت سے مولانا آزاد کی شخصیت یقیناً متنازع ہے۔ ایک طرفہ کچھ لوگ انہیں امام الہند کا خطاب دے کر مسند عظمت پر بیٹھاتے ہیں، تو دوسری طرف کچھ لوگ شو بوائے کا نام دے کر ان کی شخصیت مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کی ادبی عظمت اور انفرادی شان کا اعتراف ہر مقطع فکر کو ہے۔ الہلال و البلاغ کے شعلۂ نوا مضامین، ترجمان القرآن کے حکیمانہ و بالغانہ نکتے اور غبار خاطر کی شکل میں انانیتی ادب اور انشائیہ کی خصوصیات رکھنے والے خطوط اردو ادب میں اپنا ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ سمجھ گئیں؟ مولانا آزاد کی تحریروں میں ان کی شخصیت جلوہ گر نظر آتی ہے۔ اس شخصیت کی تشکیل بلند نظری، درد مندی اور عظمت نفس کے عناصر سے ہوئی تھی۔ بلند نظری اور درد مندی کے نقوش ان کی تحریروں میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ ان کے مخصوص ماحول اور رجحان طبع سے یہ نقوش کافی واضح اور گہرے ہو گئے تھے۔ عظمت نفس کے احساس نے انہیں تقلید سے بچا کر اپنی انفرادیت باقی رکھنے پر اکسایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کی آواز بالکل منفرد نظر آتی ہے۔ ان کی انفرادیت انہیں ایک مخصوص سطح سے نیچے نہیں آنے دیتی۔ اس انفرادیت میں ایک وزن، وقار اور گمبھیرتا ہے جو فارسی، عربی، اردو اور دیگر زبانوں کے ادب عالیہ کے مطالعہ کی دین ہے۔ سمجھ گئیں؟ سیاسی و مذہبی مشغولیات کی وجہ سے مولانا آزاد ادب کی طرف خاطر خواہ توجہ نہ دے سکے۔ ان کا ادبی سرمایہ الہلال و البلاغ میں شائع ہونے والے مضامین، ان کی خود نوشت سوانح حیات، تذکرہ ترجمان القرآن اور غبار خاطر پر مشتمل ہے۔ اس مختصر ادبی سرمایے کے باوجود مولانا آزاد اپنے مخصوص انداز فکر، تجربہ علمی اور منفرد اسلوب کی وجہ سے مقام میں امتیاز پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ ان کی ایک الگ اپنی شخصیت کی پہچان تھی۔ سمجھ گئیں؟ الہلال و البلاغ میں شائع ہونے والے مضامین مولانا کی شعلہ فشانی، زور بیاں اور جوش طبیعت کے مظہر ہیں۔ یہ مضامین بلند مقاصد اور اعلیٰ و ارفع خیالات کے حامل ہیں۔ ان میں مقصدیت ہر جگہ موجود ہے۔ قوم کی ذہنی بیداری، ہندو و مسلم اتحاد، حب الوطنی اور دیگر سماجی، معاشرتی و مذہبی مسائل ان کے خاص موضوعات ہیں۔ مولانا آزاد کے مضامین میں علمیت، متانت اور سنجیدگی کے ساتھ ساتھ ایک خاص حسن اور رنگینی بھی موجود ہے
جو دل و دماغ کو متاثر اور روح کو بیدار کرتی ہے۔ کہیں کہیں طنز کی نشتریت دل کی گہرائی میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ بعض مضامین میں ایک ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد، ایک زخمی احساس اور غم و اندوہ کی تیز آنچ موجود نظر آتی ہے۔ ان مضامین کو سطحی یا جذباتی ابال قرار دے کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صحیح ہے کہ یہ مضامین وقتی ضرورت کے تحت لکھے گئے ہیں۔ ان میں وہ پختگی اور بالغ نظری نظر نہیں آتی جو تجربے اور علم کی پختگی سے پیدا ہوا کرتی ہے، لیکن ان تحریروں میں بھی مولانا آزاد سطحی اشتعال انگیزی اور لفظی بازیگری کے بجائے فکر و شعور کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ان مضامین میں ایسی قدروں اور عالمگیری صداقتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو زمان اور مکان کی گرفت سے آزاد ہے اور جن کا سلسلہ اب سے جڑا ہوا ہے۔ تذکرہ مولانا کی خود نوشت سوانحیات ہے، جس میں انہوں نے اپنے اسلاف کے افعال و اعمال کی تصویریں پیش کی ہیں، میں نے اپنے خاندان کے بزرگوں کی، اور ان کے کارناموں پر روشنی ڈالی ہے۔ اس میں مولانا نے اپنا ذکر بہت کم کیا ہے، اگر کہیں کیا بھی ہے تو ایسے شاعرانہ رنگ میں کہ قارئین کی توجہ مولانا کی ذات سے ہٹ کر ان کے طرز تحریر کی رنگینیوں میں کھو گئی ہے، اور مولانا کی ذات سے متعلق تفصیلی معلومات کے بجائے صرف مجموعی تاثر ہی قائم ہو پاتا ہے۔ اس کتاب میں ضمناً بہت سے دوسرے علمی موضوعات کے بجائے صرف مجموعی تاثر ہی قائم ہو پاتا ہے۔ یہاں بھی مولانا کی خطیبانہ شان نمایاں ہے۔ یوں ادیبانہ اور شاعرانہ انداز یہاں بھی اپنے مخصوص رنگ میں موجود ہیں۔ کتاب کے آخری باب میں یہ رنگ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ترجمان القرآن میں مولانا قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ یہاں بھی مولانا کی انفرادیت نمایاں ہے۔ اس میں ایسے حکیمانہ و بلیغانہ نکتے ہیں جو ہمیں کسی اور تفسیر میں نہیں ملتے۔ نظم و اسلوب کی بحث بہت جاندار ہے۔ دلائل قرآنی سے متعلق مولانا کی توضیحات خیال انگیز ہیں۔ زبان و بیان کی خوبیوں سے بھی یہ تفسیر مزین ہے۔ تخیل کی بلند پروازی اور حیات بخش عقلیت کے امتزاج نے اس تفسیر کو دوسری تفسیروں سے کافی بلند کر دیا ہے۔ سمجھ گئی بات؟ مولانا آزاد کی انفرادیت پسندی انہیں ادب اور زندگی کے ہر میدان میں اپنی روش عام سے ہٹ کر نئی راہ اختیار کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کے یہاں ایک ایسا اسلوب نظر آتا ہے جو انہی کے ذات سے شروع ہوتا ہے اور انہی کی ذات پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس اسلوب میں انگنت رنگوں کی آمیزش کے باوجود بھی آزاد کا اپنا انفرادی رنگ برقرار رہتا ہے۔ مولانا آزاد کی تحریروں میں فکر و تعقل و علمیت اور فلسفیانہ انداز فکر کے باوجود ادبی فضا بوجھل نظر نہیں آتی، بلکہ رعنائی خیال اور لطافت بیانی کی وجہ سے ہمیں خشک موضوعات میں بھی ایک طرح کی شعریت کا احساس ہوتا ہے۔ بعض مقامات پر بقول قاضی عبدالغفار یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس نقطے پر نثر ختم ہوئی اور شاعری شروع ہوئی۔ تاریخ، فلسفہ، مذہب اور سیاست جیسے خشک موضوعات بھی ان کی شاعرانہ شخصیت اور رنگینی خیال کی وجہ سے اپنے اندر شاعری کا کیف اور دلاویز رکھتے۔ شاید اسی وجہ سے ڈاکٹر محمد حسن نے انہیں اسلوب کے لحاظ سے تخیل کا آزر کہا ہے، جو ہزاروں بت تراشتا اور لاکھوں صنم کدے آراستہ کرتا ہے۔ سمجھ گئی؟ آزر ایک بہت بڑا بت تراش تھا، اسی کا انہوں نے یہ دیا ہے۔
مولانا آزاد کی تحریروں میں پائے جانے والے خطیبانہ رنگ و پرجوش لہجے کو ادبی شان کے منافی قرار دینا دراصل اس حقیقت سے ناواقفیت کی دلیل ہے کہ مواد اور حیت میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ موضوعات کے مطابق اسلوب اور طرز بیان کو بدلتے رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں مولانا آزاد کے ہاں ایک سے زیادہ اسالیب نظر آتے ہیں۔ جہاں بعض مقامات پر فارسی و عربی الفاظ سے عبارت میں عالمانہ انداز پیدا ہو گیا ہے، وہیں بعض مقامات پر سادگی و شگفتگی اپنی بہار دکھلا رہی ہے۔ آزاد نے اس کی شعوری کوشش نہیں کی ہے، بلکہ وہ لفظ و معنی کے باہمی رشتے سے واقف ہیں اور موضوع کا سانچہ دیکھ کر اظہار بیان کے لیے الفاظ ڈالتے ہیں۔ چنانچہ جہاں کوئی عام فہم بات کہنی ہوتی ہے وہاں الفاظ سادہ فہم استعمال کرتے ہیں، اور جہاں کہیں کوئی بلند خیال پیش کرنا ہوتا ہے وہاں اظہار بیان کے لیے مشکل الفاظ، مخصوص تراکیب و تشبیہات کا سہارا لیتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو مولانا ابوالکلام آزاد کا فرسٹ پارٹ بتائی ہوں، پھر انشاءاللہ دوسرے کلاس میں ان کا دوسرا پارٹ بتاؤں گی۔ اپنا خیال رکھیے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔